حاضرین، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی برائیاں اللہ کا منحاکمین کے لائق و زیبا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اس کائنات کو وجود بخشنے میں اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ ما لہم فیہما من شرک وما لہم منہم من ظہیر۔ نہ تو کوئی اللہ رب العالمین کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کا معاون مددگار کسی طریقے سے ہے۔ لہ الخلق والامر، یہ مخلوق اللہ رب العالمین کی ہے اور حکم اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ ابھی ہم نے سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے انس و جن کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جیسا کہ ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارے دنیا میں وجود کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور ہمیں کامیابی اس وقت مل سکتی ہے جب ہم خاص صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو تھا وہ یہی تھا۔ سب لوگوں نے اپنی قوم کو یہی بات بتایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یا قوم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وإلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اسی کی دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور اس سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہی حکم دے رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، قربانیاں ہوں، دعائیں ہوں، رجا ہو، خوف ہو، یعنی جتنی بھی طرح کی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام عبادتوں کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پریشانیوں کے وقت اللہ رب العالمین ہی سے دعا مانگا جائے، اسی کے سامنے سرسجود ہوا جائے، اسی کو پکارا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہوئے، اور قریش سے جو آپ کا جھگڑا تھا وہ اسی وجہ سے تھا، ورنہ وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کو رب کی حیثیت سے مانتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ اختلاف تھا عبادت کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی طریقے سے ہم دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ حقوق بیان کیے اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلا حق بیان کیا کہ وہ کیا ہے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی بات کرنا۔ اس کے بعد کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کہا وَذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وَالْجَارِ الْجُنُوب، اور وہ پڑوسی جو رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، صاحب بالجنب کا مطلب
کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو سفر کا ساتھی ہو، یا اس سے مراد بیوی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے لوگ اس سے مراد ہیں، وابن السبیل اور مسافر، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم سے مراد پہلے لونڈیاں یا غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس کا معنی وسیع ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آپ کے ماتحت ہو، جس سے آپ کام لیتے ہیں، آپ کے یہاں نوکری کرتا ہو یا آپ کی مزدوری کرتا ہو، ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین شیخی بگھارنے والے اور کبر غرور کا اظہار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جس کے آدمی کے اندر غرور گھمنڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ نہ تو اچھا سلوک وہ والدین کے ساتھ کرے گا، نہ اچھا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کرے گا، اور نہ اچھا سلوک مسافروں کے ساتھ کرے گا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق جتانے کے بعد دوسرا حق جو ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، اور جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، جتنے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، ان سب پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو مقدم کیا ہے، اس لیے کہ والدین کے بڑے احسانات ہیں، والدین ہمارے وجود کا سبب بنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ والدین آپ کے گزر جانے کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی دوسرا والد یا کوئی دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ تو جتنے بھی آپ وقت پاتے ہیں ماں باپ کی زندگی کا، ان کی خدمت کرنا، ان کا اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی حقوق آپ پر فرض ہے، والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، آؤ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کون سی چیزیں تم پر حرام قرار دی ہیں۔ اس میں کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، یہ چیز تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کیا حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کے معاملے کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آیت میں زیادہ تفصیل ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے واجب و فرض کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے پاس، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا یہاں پر کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، سوچ فکر کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بہت سی باتیں والدین کہیں گے تو ممکن ہے نوجوان بچے کے مزاج پر گرا گزرے اور ماں باپ کو الٹا پلٹا بول دے، تو اللہ رب العالمین فرمایا جب لوگ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کی باتوں کو اف بھی نہیں کرنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ اف تو معمولی بات ہے، جب اف نہیں کہہ سکتے تو اس سے بڑی بات آپ والدین کے پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو کیسے جھڑک سکتے ہیں؟ ان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ان کو کیسے گالی گلوچ کر سکتے ہیں؟ کیسے برا کر سکتے ہیں جب اف نہیں کر سکتے؟ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، نرم باتیں کیا کرو، میٹھی باتیں کیا کرو، جھڑکو نہیں، برا بھلا نہ کہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے نزدیک تواضع و انکساری اختیار کرو، ان کے نزدیک تواضع و انکساری اختیار کرو۔
اور ان کے لیے کیا کرو؟ دعائیں کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بتا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے آپ کو. اور ایک نہیں کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کو حقوق بیان کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد کسی کا اگر حق ہے ہمارے اوپر تو ہمارے والدین کا حق. جو والدین ہمارے وجود کا سبب بنتے ہیں. اور دوسری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بھی تفصیل بیان کی ہے کہ جو ماں باپ بچپنے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بڑی آرزو تمنا ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دن رات کے آرام کو تیاگ کر کے اس بچے کی پرورش میں لگے رہتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھی زندگی گزرے، اس کی اچھی تعلیم ہو جائے، کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے. بڑی آرزو یہ تمناؤں سے بچے کو پالتے ہیں. اور جب بچہ بڑا ہو جائے اور والدین کو جھڑکے، والدین کو بولے، والدین کو ڈانٹے تو آپ سمجھیے کتنی بڑی ناانصافی ہے. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ایک بچہ جس کو والدین نے بچپن سے بڑے لاڈو پیار سے اور بڑی آرزو تمناؤں سے اس کو پالا ہے، وہ اس کو بڑا ہونے کے بعد ڈانٹے. اور وہ اس وقت جب کہ اس کو اب اس کی ضرورت ہے، اس کے تعاون کی ضرورت ہے، اس کے مدد کی ضرورت ہے، اور اس وقت بچہ اگر نافرمان ہو جائے تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور جو لوگ کے پاس والدین ہیں حیات سے، وہ والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. لیکن جن کے والدین گزر گئے ہیں اور ان کے دلوں میں تھوڑی بھی نیکی ہے تو ان سے پوچھیے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے. زندگی میں کوئی بھی آپ کو ٹوکنے والا، آپ کی غلط کاموں پر ٹوکنے والا، روکنے والا نہیں ملے گا. لیکن والدین رہتے تو ٹوکتے رہتے ہیں بچوں کو. کوئی غلطی ہوئی تو ٹوکتے ہیں، بچے کی حیثیت کیفیت کو دیکھتے ہیں، بگڑا ہوا تو بولتے ہیں. یعنی ہمیشہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے میرا بچہ اچھی طرح سے زندگی گزارے. اور ایک ادیب کا ایک کال دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ہے جو کسی کی ترقی سے، کسی کے بڑے ہو جانے سے، کسی کی تعلیم سے اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ ماں اور باپ ہے. اس کو کبھی اپنے بچوں سے حسد نہیں ہوتا کہ بڑا بچہ فلاں ایسے ہو گیا، چلنا ایسے ہو گیا. جتنے ہی بڑا ہوگا، جتنے تعلیم یافتہ ہو، اس کو خوشی ہی ہوگی. بلکہ انہوں نے ذکر کیا اگر دنیا میں کوئی ہے جو کسی ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر بننے پر فخر محسوس کرے گا تو وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے ڈاکٹر کا تھیلا لے کے پیچھے چلنے پر بھی وہ فخر محسوس کرے گا. یعنی اتنی محبت ہوتی ہے والدین کو بچوں سے، کبھی حسد نہیں ہے. نہ بھی پوچھے نہ بھی دے، پھر بھی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ وہ ٹھیک رہے، وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ٹھیک رہے، ہم کو نہیں دے رہا کوئی بات نہیں. یعنی اتنی فدائیت، اتنی محبت یہ والدین کی ہوتی ہے. اور والدین کے حقوق، ان کی پریشانیوں کا اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو وصیت کی بوالدی، والدین کے سلسلے میں، کہ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ والدین نے بڑی تکلیف اٹھائی. ماں نے اس کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تکلیف میں اس بوجھ کو اٹھائے رہی، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی وہ تکلیف کو برداشت کی. وحملہ فصالہ 30 شہرا، پھر حمل اور پھر دودھ کے ایام، یہ 30 مہینے ہوتے ہیں. یہ لگاتار وہ پریشانیاں ہی اٹھاتی رہی، بچے کو بوجھ میں لیے رہی. اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ماں کی پریشانی اور اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. پھر اس کو دودھ پلانا، یہ دودھ کیا ہے؟ آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سب کو کہتا ہے کہ ماں کا دودھ پلائیے، ڈبے کا دودھ نہیں پلائیے، یہ بہت مفید ہے ماں کا دودھ. یہ ماں کا دودھ بنتا کس سے ہے؟ ماں کے خون سے بنتا ہے. یہ دودھ کس سے بنتا ہے؟ ماں کے خون سے بنتا ہے. آپ دودھ نہیں پیتے ہیں، ماں کا خون پیتے ہیں آپ. یہ گویا کہ کتنی بڑی قربانی ہے ماں کی.
حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب بچہ جوانی کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے، قال رب اوزعنی، تو وہ یہ کہے اے میرا رب مجھے توفیق دے ان اشکر لک ولوالدیک، کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں اور اس بات کا شکریہ ادا کروں کہ جو تو نے ہمارے ماں باپ پر احسان کیے. انشکر لی وصی انسان بوالدی حملۃ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہے میرے والدین پر کی، میں اس کا شکر ادا کروں. اور واصلح لی ذریتی، میرے بال بچوں کی بھی اصلاح کر دے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کے اندر والدین کی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا کی حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو کہا ماں، سب زیادہ ماں، اس لیے کہ ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن باپ ظاہر ہے کہ باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی ضروریات کی تکمیل، یہ سب دونوں والدین مل کر کرتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، اس لیے دونوں کا احترام ضروری ہے. لقمان حکیم سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ہم نے لوگوں کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں، اس لیے کہ والدین یا اس کی والدہ اٹھاتی ہے اس کو وہن علی وہن، پریشانی پر پریشانی، دکھ پر دکھ جھیل کر کو اٹھائے رہتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر والدین وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن والدین اگر شرک کا کام کرنے کے لیے کہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا عمل کرنے کے لیے کہے، تو اس کو نہیں ماننا ہے. لا طاعۃ فی معصیۃ، معصیت کے اندر اطاعت نہیں ہے، ورنہ والدین کی اطاعت کرنا ہے معصیت کے علاوہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے بہتر محبوب عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ تو کہا الصلاۃ والا وقت ہے، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. کہا ثم ایو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کہا بر الوالدین، بر الوالدین، دوسری بار فرمایا آپ نے بر الوالدین، اور اس کے بعد کہا ثم ایو، کہا الجہاد فی سبیل اللہ. 3 چیز کے بارے میں بتایا اس حدیث کے اندر. سب سے پہلی چیز کہ سب سے اچھا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، اور دوسرا کیا کہا؟ والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ساتھ سلوک کرنا، اور پھر کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا. یہ اہمیت سمجھ لیجیے. اور اس سلسلے بہت سی روایت آتی ہے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا الک ابوان، تمہارے پاس ماں باپ ہیں؟ تو کہا ہاں. کہا ففیہما فجاہد، جاؤ اسی میں جہاد کرو، وہی جہاد ہے تمہارے لیے. گویا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو اس کو برداشت کرنا، والدین کی جھڑکیوں کو ضبط کرنا، برداشت کرنا، اور ان کی خدمت میں لگے رہنا، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دنوں میں جہاد کرو. اسی طریقے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا ابایعک علی الہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ ابتغی بذلک ابتغی الاجر عند اللہ. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں جہاد پر اور ہجرت پر، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. ابتغی الاجر عند اللہ، میں اللہ رب العالمین کی یہاں اجر چاہتا ہوں بس.
آپ مجھ سے بیعت لے لیجئے کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں یہاں اور جہاد میں شریک ہوں گا، اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احی والداک، حل حی والداک، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ قال فرجع الیہما فاحسن صحبتہما ان کنت تبتغی الاجر عند اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کے اجر چاہتے ہو تو جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، گھر لوٹ جاؤ اور ان دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ اسی طریقے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں آئی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر نہیں ہے، دوسری اسماء ہے یہ۔ ان کی ماں آئی، ماں کافرہ تھی، اس وقت کافرہ تھی جس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے، بھیا کافر ہے، وہ تو کافرہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا صحبت اچھا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فاحسن صحبتہما، ہاں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو گویا کہ ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اور جہاد سے بھی افضل کہا کیا؟ والدین کی خدمت کو۔ ایسے ہم نے بتایا کہ روایت کے اندر 2 صحابی آئے، دونوں کو لوٹا دیا، کہا کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی معاویہ بن جہشم، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جہشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول استشیرک للجہاد، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں جہاد کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الک والدان، تمہارے پاس والدین ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا اذهب الزمهما، جاؤ انہیں کو پکڑو، انہیں سے چمٹے رہو۔ فإن الجنة تحت رجليهما، جنت ان دونوں کے پاؤں کے نیچے ہے، جنت ان دونوں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ فالزمهما، جاؤ ان سے چمٹے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھا معاملہ کرتے رہو۔ اتنی تاکید ہے شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کے سلسلے میں۔ لیکن سماج معاشرے کے اندر بڑی کوتاہی ہے اس معاملے میں، بڑی کوتاہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا رغم انف، ناک خاک آلود ہو، ناک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ لوگوں نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس شخص کا ناک خاک آلود ہو؟ کہا کہ وہ شخص من وجد والدیہ، من وجد والدیہ ولم يدخل الجنہ، جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ حاصل کرے۔ تو گویا کہ وہ نامراد ہے جو والدین کو پایا لیکن والدین کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا۔ تو گویا کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اپنے لیے جنت میں مقام حاصل کریں۔ اس لیے کہ والدین کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، والدین کی رضامندی رب کی رضامندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ تو گویا کہ کوشش ہو کہ والدین ہمارے خوش رہیں، والدین ہم سے ناراض نہ ہوں، اور کبھی کھٹی میٹھی باتیں ان کی ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، چڑچڑاپن کی وجہ سے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں، اس کو نظر انداز کریں۔ اس لیے کہ جب انسان زیادہ عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بچوں جیسی حرکت ہوتی ہے، بہت سی باتیں ضبط نہیں کر پاتے اور باقی باتیں بھی کر سکتے ہیں، غصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ جوان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لعن اللہ من لعن والدیہ من یلعن والدیہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جو والدین کو پر لعنت بھیجے۔ لعنت ہو اس شخص پر یعنی برا بھلا کہنا یا اس کے اسباب پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین کو لعنت بھیجے۔ صحابہ نے پوچھا من یلعن والدیہ یا رسول اللہ، کون ایسا بدنصیب ہوگا جو والدین کو لعنت بھیجے گا؟ کوئی ایسا ہے کیا کہ والدین کو لعنت بھیجے گا؟ کہا کہ ہاں، یسب الرجل الرجل اباہ و امہ ویسبہ اباہ و امہ، یہ کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کے ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ لوٹاتا ہے، وہ بھی اس کے ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا کہ لڑنے جھگڑنے میں گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں گے دوسرا بھی لوٹاوے گا۔ تو اب یہ سمجھیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرنا گویا کہ والدین کو لعنت بھجوانا ہے یا لعنت کا مصداق ہو رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، وہ آپ کو والدین کو لعنت بھیج رہا ہے یا گالی دے رہا ہے، اس طریقے سے وہ لعنت کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر۔ تو بہت سی ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ والدین کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر، اور اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لوگ بہت سارے ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، اس میں والدین کے حقوق گم ہو گئے ہوئے، والدین کے حقوق ختم ہو گئے۔ لوگ والدین کو مختلف جگہ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی مکان مخصوص ہے وہاں لے آ کے چھوڑ دیا، لیکن اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اپنے ساتھ ان کو رکھیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا مقام حاصل کریں۔ اور بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی کے اندر جو اللہ رب العالمین والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بچاتا ہے اور ان برائیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، 3 آدمی سفر میں تھے، سفر میں چل رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ غار کے اندر جا کے چھپ گئے، اور غار کے اندر جب چھپ گئے تو ایک بڑا سا پتھر آیا اور غار کے منہ کو ڈھانک دیا۔ اب یہ سب اندر رہ گئے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ کی یہ مثال بھی ہے کہ وسیلہ آدمی کس چیز تلاش کرے گا، اللہ رب العالمین کی قربت کیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وسیلہ مطلب قربت، منازل، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا ہے۔ تو قربت حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ عمل صالح، اپنے عمل و صالح کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت تلاش کیجیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیر ہیں یا بہت سے پیرو ہے، مرشد ہے، ولی ہے وغیرہ وغیرہ کو اپنے لیے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جیسے کفار مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، وہ کیا ہے وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہماری سفارشی ہوں گے، اور اسی طریقے سے مثالیں دیتے رہتے ہیں، دنیاوی مثالیں۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی مثالیں یہ اللہ رب العالمین کے معاملات میں فٹ نہیں کر سکتے۔ دنیاوی مثالیں کہتے ہیں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور مثال دیں گے کہ کہیں بلڈنگ میں چڑھنا ہو تو سیڑھی پہ کے چڑھتے تب جا کے چڑھتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں یا بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس جاتے ہیں تو کسی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ اکبر! عام لوگوں کو ان کے معاملات کو اللہ رب العالمین کے معاملات سے تشبیہ دینا ظاہر ہے یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور اس کی مثال آپ دے رہے ہیں انسان سے۔
رب تو آپ کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دلوں میں کیا پوشیدہ رکھا ہے اس کو وہ جانتا ہے. وہ نیتوں کو جانتا ہے، آپ کے عزم ارادے کو جانتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے. لیکن آپ جس انسان کے پاس جا رہے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. کوئی آدمی بتاوے گا اس کو تو جانے گا کہ ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. پھر آپ اس کی تصویر کیسے دے رہے ہیں اس کو؟ تو اس لیے اس آیت کے اندر وسیلہ جو بتایا گیا ہے وہ عمل صالح کو وسیلہ بنائیے. اور کس طرح سے وسیلہ بناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ تینوں آدمی غار کے اندر بند ہو گئے، چٹان بند ہو گیا، سب لوگوں نے کہا اپنے اچھے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس سے نجات دے، ہم لوگ اس سے نکل جائیں. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو بکریوں کو لے کر کے آتا، ان کے دودھ دہتا اور دہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور تب اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور چلا گیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی. جب میں وہاں سے آیا بکری کا دودھ دہا تو دیکھا کہ والدین ہمارے سو چکے ہیں. میں نے ان کو جگانا اچھا نہیں سمجھا. دودھ کا کٹورا لے کے ان کے سرہانے میں کھڑا رہا اور میرے بچے میرے پاؤں پہ بلکتے رہے، مانگتے رہے دودھ پینے کے لیے. لیکن میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، اس لیے کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے تب ان کو آدمی بچوں کو پلائیں گے. میں کھڑا رہا. اللہ رب العالمین تو جانتا ہے اگر میرا یہ عمل تیری رضامندی کے لیے ہے تو اللہ رب العالمین جو پریشانی میں ہم لوگ ہیں اس سے نجات دے دے. کم سے کم اتنا کھول دے کہ ہم لوگ آسمان کو دیکھ سکیں. تو اللہ رب العالمین نے چٹان کو کھسکا دیا. چٹان تھوڑا کھسک گیا. تو یہاں وسیلہ کس کو بنایا؟ اپنے عمل صالح. اور عمل صالح کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا. تو وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو قربت چاہیے اپنے عملوں کے ذریعے. اور اسی طریقے سے اور دو آدمی تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. لیکن بتانا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص جس نے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، والدین کو ترجیح دی اپنے بال بچوں کے اوپر، تو اس نے اس عمل کو جو خالصتاً لوجہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اسی خوشنودی کے لیے کیا، اس کو وسیلہ بنایا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی پریشانیاں تھوڑی دور کی. بقیہ دو لوگ اور تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے عمل کو وسیلہ بنایا، ان لوگوں نے بھی دعائیں کی. اللہ رب العالمین نے چٹان کو صاف کر دیا، راستہ صاف ہو گیا، نکل گئے وہ لوگ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی بڑی اہمیت ہے. وہ لوگ جو والدین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد کوئی دوسرے والدین نہیں آئیں گے. دیگر رشتہ دار تو ہو جائیں گے لیکن ماں اور باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. تو جتنے دن تک ان کی زندگی ہے، آپ کی صحبت ہو، آپ کے ساتھ رہنا ہو، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھی زندگی گزاریں، اچھے انداز سے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو پھلتا پھولتا رکھے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ